اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 505 پر موجود سورہ مریم کی ہم نے ابتدا کی تھی اور اس کی ابتدائی 15 آیہ مبارکہ ہم نے تلاوت کر لی۔ جو آخری سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 3 خوبیوں کا ذکر فرمایا وہ بڑے نرم دل ہیں اور وہ بڑے پاکیزہ ہیں اور بڑے پرہیزگار ہیں، اور پھر وہ والدین کے بڑے خدمتگار ہیں، اور ہمارا نبی یحییٰ جابر اور سخت نہیں ہے اور نہ ہی وہ سرکش ہے۔ اب ان خوبیوں کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں یحییٰ کے ولادت کے دن پر، یحییٰ کی وفات کے دن پر اور ان کے دوبارہ اٹھنے کے دن پر ہم سلامتی والا سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہاں سے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی حالات و واقعات بیان ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور بیان کیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتاب، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کریں، یعنی سیدہ مریم کے حالات و واقعات سے انہیں آگاہ کریں اور انہیں سیدہ مریم کے کیفیات سے، ان کے علم سے، ان کی پہچان سے ان لوگوں کو آگاہ فرمائے۔ چونکہ یہاں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سیدہ مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کیا گیا تھا۔ اب یہ بات سورہ آل عمران 3 سپارے میں تفصیل سے ہے کہ حضرت عمران حضرت مریم کے والد تھے اور انہوں نے نیت کی تھی کہ ہمارے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ ہم اسے کعبۃ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ تو جب پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی تو اعلان ہوا کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے کافی ہے، اور جو پسند ہے اللہ کو بس اللہ نے وہ قبول فرما لیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت نبی تھے، تو ان کے حوالے سیدہ مریم کو کر دیا گیا اور ادھر ہی ان کی پرورش ہوئی، ان کا الگ سے جگہ بنی محراب جس میں آپ نے عبادت کی، یہاں تک کہ جب آپ جوان ہوئی، بڑی ہوئی تو آپ کے پاس پھل پائے گئے۔ تو حضرت زکریا جو نبی تھے انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو محراب مریم کی نسبت اور برکت سے بھی دعا کی قبولیت کا ایک معاملہ فرمایا اور انہیں اولاد عطا فرمائی، اور جس کا بھی طویل ذکر ہم پچھلی آیات میں دوبارہ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے آگے اب بیان کیا کہ وہ سیدہ مریم کون ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ حضرت سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جسم سے پیدا ہوئے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتداءً پیچھے سارے ذکر کو یہاں بیان کیا، اور یہاں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک بڑا مذہب اہل کتاب میں جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور وہ ان کو ماننے والے ہیں۔ تو یہودی کون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ تو اس میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ تینوں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اپنے اپنے عقائد اور نظریات سے۔ یہود کے اندر عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ فرشتوں کے متعلق بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بیٹے ہیں۔ تو یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے وہ آگے نہ آئے تو وہ یہودی بن گئے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ اسپیشل طریقے سے ان کی ولادت کا ایک اہتمام ہے، تو وہ اس عقیدے سے نہ ہٹے تو اس لیے وہ عیسائی رہے۔ اور مسلمان کون ہے؟ جو ان دونوں کو اللہ کا نبی مانے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو، اور اللہ کا بیٹا نہ ہونے کا اعلان کرے کہ اس کے فرشتے بھی کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو اس لیے ایک بڑے اہل کتاب مذہب کے ساتھ ٹکراؤ تھا، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ انہیں بتائیں، ان لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، تو حقیقت میں ان کے درمیان کے حالات کیا ہیں آپ مسلمانوں کو بھی بتائیں جو ان سے الجھتے ہیں، ان کے مکر و فریب سے آشنا نہیں ہیں، تو انہیں بتائیں کہ ان کی حقیقت اور ابتدا کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں حکم ہوا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ بیان کیجئے اپنی کتاب سے مریم کے حالات کو۔ تو فرمایا کہ سیدہ مریم کے معنی ہے عابدہ خادمہ، نام ہی ایسا ہے کہ عبادت کرنے والی اور خدمت کرنے والی کو مریم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرے کہ جب بچیوں کی ولادت ہو تو وہ نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے، جس طرح کہ مریم نام ہے، فاطمہ نام ہے، عائشہ نام ہے، یہ جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں آئے ہیں نا، ان ناموں کو رکھا کریں، ان کی بڑی برکات ہوتی ہے۔
تو اس نام سے ہی ہے کہ آپ کی ساری زندگی عبادت گزار اور خدمت گزاری میں گزری ہے۔ تو فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بیت المقدس کی خادمہ تھی اور وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے سیدہ مریم کے۔ حضرت مریم کے علاوہ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے، صرف ایک ہی نام ہے عورتوں میں، خواتین میں، وہ سیدہ مریم کا نام ہے۔ اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ نام مبارک بھی ذکر فرمایا، اور بلکہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں آیہ مبارکہ 42 میں بھی ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم آپ کو اس طرح پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو خوب پاکیزہ کیا ہے، یعنی آپ کی پاکیزگی، آپ کے چنے جانے اور پھر سارے جہان کی عورتوں میں نساء العالمین منتخب کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنیدہ بنا دیا ہے، ایک اعلیٰ ماں بنا دیا ہے، ایک اعلیٰ خاتون بنا دیا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ نظر جو انی نظرت لک ما فی بطنی، جو حضرت عمران نے اپنی زوجہ کے ساتھ مل کر مانی تھی، یہ اس کی قبولیت کا اعلان ہے۔ تو یہاں سے آگے اس معاملے کو، اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ آپ انہیں بتائیں کہ سیدہ مریم کون ہے۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں مشرق کی جانب، یعنی ایک مکان جو مشرق کی جانب تھا، اس مکان کے اندر بھی وہ ایک پردے کی کیفیت میں الگ ہو گئی۔ تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، بس بنا لیا اس نے لوگوں کی طرف سے حجابہ، ایک پردہ، اپنے گھر والوں سے بھی مزید الگ تلگ ہو گئی اور ان سے بھی انہوں نے ایک پردہ بنا لیا، الگ ہو گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے بھیجا ان کی طرف روحنا، اپنے جبریل کو، ہم نے پیارے جبریل کو ان کی طرف بھیجا، اور من اہلہا فتمثل لها، ان کے اہل و عیال کے موجودگی میں، ان کے گھر والے موجود تھے اور ایک پردے کی کیفیت میں وہ الگ تھی، تو فرمایا فتمثل لها، تو بس وہ ظاہر ہوا ان کے سامنے بشرا سویا، ایک انسانی صورت کے اندر۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں ظاہر نہ ہوتے تو سیدہ مریم انہیں ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی طاق نہ رکھتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے لیول کے قریب جا کر ایک انسانی صورت میں ان پر ظاہر ہوں اور وہاں جا کر ان سے کلام کریں۔ اب یہاں کچھ نہ سمجھ لوگ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے لیکن عقیدہ کی بات سمجھنی اور سمجھانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی نور ہے تو پھر نور بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی حضرت جبریل کیا ہے؟ فرشتے نور ہیں، اور فرشتوں کا سردار بھی نور ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے بشرن سویہ، وہ انسان کیسے بن گئے؟ تو یہ اللہ کی طاقت میں کچھ بعید نہیں ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ بشر سے نور بھی ہو سکتے ہیں، نور سے بشر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کنفرم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانیت ہے وہ ہمارے سامنے۔ اصل میں حضور کی اپنی ذات میں اللہ کی عطا ہی اتنی ہے کہ نہ ہماری عقلیں سمجھ سکتی ہیں اور نہ ہماری عقل میں کچھ آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ تو وہ باتیں جو قرآن نے ذکر کی ہے، جو رسول اللہ نے بتا دیا، تو ہمیں پتہ ہے کہ حضور یہ ہے۔ حقیقت مصطفیٰ بہت الگ چیز ہے، وہ ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ نقل کرتے جاؤ، مانتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ، ان اطاعت اور ان احکام اور فرائض کی پابندی کرو تاکہ تمہارے معاملے میں خیر ڈال دی جائے۔ تو یہاں بھی یہ آیہ مبارکہ جو پڑھی جا رہی ہیں، یہ ہمارے عقیدہ کو بہتر کرنے کے لیے کہ تم بھی کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اور عقیدہ نہ رکھ بیٹھو، کہ اللہ کی توحید میں کسی کمی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس لیے بیان کیا کہ جب ہم نے حضرت جبریل کو، جو کہ ایک نور کے فرشتہ ہیں، ہم نے انہیں ایک بشری لبادہ میں ان کے سامنے ظاہر کیا کہ تاکہ وہ بشری تقاضا سے انہیں پہچان سکے۔ اور قالت، جیسے ہی حضرت سیدہ مریم نے انہیں دیکھا تو پکار اٹھی، حالانکہ الگ پردے میں تھی، اور آپ کی طہارت کی کیا گواہی ہے۔ فرمایا انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے رحمان کی، یعنی کسی کو خبر نہ ہو اور کوئی مجھ پر تہمت نہ لگا دے
تو جو ہی بشری تقاضا میں حضرت جبریل کو دیکھا فوراً اپنے رب کو پکارا کہ مالک اتنا عرصہ عبادت کا سلسلہ اور سارے معاملات ہیں، اب تجھ سے ہی پناہ مانگتی ہوں کہ تو رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھے اس سے بچا دے۔ من کا ان کنت تقیہ، تجھ سے اگر تو ہے پرہیزگار، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے تیرے شر سے یا تیرے اس معاملے سے محفوظ رکھے۔ لیکن حضرت جبریل امین نے فرمایا، قال، جبریل نے کہا، انما انا رسول ربک، بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے اسی رب کی طرف سے جس سے تو پناہ کا سوال کرتی ہے، اسی رب نے ہی مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک فرزند اور پاکیزہ فرزند عطا کروں، ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اب قانون قاعدہ تو یہی تھا کہ سیدہ مریم نے فوراً سے کہا، قالت انا یکون لی غلام، بولی مریم بولی کیوں کر ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں کوئی بچہ، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا، میں نے تو کبھی کسی کو بس کرنے کے لیے جسم اس کے قریب نہ کیا، مجھے تو کسی نے بھی کسی طرح بھی نہ چھوا، میں اتنی پاکیزہ اور طاہر ہوں، اور ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کسی طرح کی کوئی بد چلن یا کوئی اور معاملہ ہے، میرے اندر تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی نے مجھے اس طرح چھوا ہے۔ تو فرمایا قال کذالک، تو جبریل امین نے کہا بالکل یہ درست ہے، آپ نے ٹھیک کہا، آپ میں یہ دونوں چیزیں اسی طرح ہیں کہ آپ حفاظت والی پاکیزہ مطہر ہے۔ قال ربک، لیکن فرماتا ہے آپ کا رب، ہوا علیہ ہین، یوں ہی بچہ دینا ہے، اور علیہ ہین یہ میرے رب کے لیے معمولی سی بات ہے۔ حکیم زور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری دعائیوں کا کمال ہے، پیر کہتے ہیں یہ ہماری طرف آئے ہوئے بکرے کا کمال ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ہر چیز کو اولاد کو اپنی طرف دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ہوا علیہ ہین، ارے میں بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے آسانی سے قادر ہوں کہ وہ آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے، بے شک آپ کو کسی نے نہیں چھوا یا آپ نے کسی سے رشتہ نہیں قائم کیا، کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، ہم تو دینے پر آسانی سے قادر ہیں، ہمارے لیے تو کچھ بعید نہیں ہے۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائیں اسے نشانی للناس، لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور سراپائے رحمت بنائے اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ہے ایسی بات جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ایسے پیدا ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائے نا تھوڑا سا، کہ ایسا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ حضرت عمران کی نظر کو قبول کر کے اتنا عرصہ اپنی عبادت گزار خاتون کو کوئی ایسی نشانی تو دینی تھی جو عقل میں لوگوں کے نہ آئے۔ مطلب ایک عورت نے ساری زندگی بیت المقدس میں وقف کر دی، اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور خدمت کی، اب رب نے کچھ ایسا دینے کا ارادہ فرمایا کہ جو کسی کی عقل میں نہ آئے اور لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اللہ انہیں بغیر سار و سامان بغیر اسباب کے بھی سب کچھ دے دیتا ہے۔ اگر وہاں حضرت زکریا کو بغیر بے موسمی پھل دے کر اپنی اولاد یاد آئی تو امت کی عقیدہ کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ میں ایسی نشانی بنانا چاہتا ہوں، اور حضرت جبریل فرمایا کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، مریم آپ انکار نہیں کر سکتی اور نہ اس سے انکار ہو سکتا ہے، اگر آپ رب کی عبادت اور معاملات میں مشغول ہیں تو یہ ماننا پڑے گا اور یہ فیصلہ پورا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے کہا قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوا ہوں، اور ساتھ ہی کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں عطا کروں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ تو حضرت جبریل کیوں کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ، میں تجھے دینا چاہتا ہوں؟ بھائی رب جبریل کو بھیجے بغیر بھی تو دے سکتا تھا نا، جب رب دینے پر قادر ہے تو یہ جتنے بھی وسیلے ہم استعمال کرتے ہیں نا یہ اسباب ہیں، اور ان اسباب کا اصل مسبب الاسباب، ان سبب کو بھی بھیجنے والا ہمارا اللہ ہے، تو انہیں مانیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ پیر صاحب کی دعا سے کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں، یہ ضرور بات ہے، ان سے دعا کریں، والدین سے دعا لیں، معاشرے میں ایک دوسرے کے حق حقوق پورے کریں، اچھے کی طرف جائیں، لیکن کیا اس سے شرک نہ ہوا جو حضرت جبریل نے کہا کہ میں تمہیں دیتا ہوں؟
تو بھائی اسباب کا استعمال جو ہے وہ شرک نہیں ہے. یہ کہنا کہ اللہ کی قدرت کے بغیر بھی جبریل دینے پر قادر ہے، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے، اور اس سے بچنا چاہیے کہ رب نہیں تو بھیجا ہے اور مجھے سبب بنایا ہے. اب میں دم کروں یا میں پھونک ماروں یا میں تمہارے جسم کے کسی حصے کو مس کروں یا جو بھی اگلی آیت مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے، تو کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو، اس سے تمہارے پاس اولاد آ جائے، تمہارے بدن میں کوئی چیز ظاہر ہو جائے، تو یہ میں تمہارے لیے ایک سبب بنا ہوں. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچا کرے کہ یہ میں نے پیدا کیے ہیں تو پتہ نہیں یہ میری اولاد ہے، تو یہ پتہ نہیں میرا فلاں ہے. نہیں، ہم مسبب الاسباب کے وہ سبب ہیں جن سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمتیں حاصل کی ہیں، اور پھر ہم ان سے کل ان نعمتوں کا سوال ہونا ہے. بتاؤ 4 5 6 8 10 بیٹوں کے مالک باپ ان سے مزدوریاں کرواتے رہے، اپنے نفع حاصل کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے اتنی اولاد ہے میری، اور اتنے فخر سے بتاتے رہے اتنے بیٹے ہیں اور فلاں فلاں ہیں. اب بتاؤ ان کی تربیت کہاں ہے؟ انہیں دوزخ سے کہاں بچایا تم نے؟ ان کے لیے کیا تم نے خیر کے کام کیے ہیں؟ اس لیے ہم سب جو اسباب ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دن سوال کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اللہ اس سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق و نعمت عطا فرمائے. وما علینا الا